کبھی دنیا میں فوراً دیتے ہیں، کبھی آخرت میں دیتے ہیں، اور کبھی دنیا میں دیتے ہیں دیر سے دیتے ہیں۔ لہذا دیر ہو قبول ظاہر ہونے میں تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ایک شخص اپنی اصلاح مانگتا ہے اور روتا ہے کہ یا اللہ میری اصلاح کر دے، گناہ ہم سے چھڑا دے، روتا ہے تو بظاہر پھر بھی گناہ ہوتا رہتا ہے، لیکن اپنی آہوزاری اور گریہ اوزاری، اشک باری، بے قراری، اس کو بند نہ کرو، مانگتے رہو، روتے رہو۔ مگر ایک بات ہے، اگر کوئی لڑکا نوجوان ہو، شادی نہ ہو، اور رات بھر روزانہ روتا رہے سجدے میں، اللہ میاں ایک بچہ دے دو، پیارا لڑکا ہمارا، منا کھلانے کو دل چاہتا ہے، اور شادی نہیں کرتا، بولو بھائی دعا قبول ہو جائے گی؟ تو گناہ چھوڑنے کے لیے، ولی اللہ بننے کے لیے خالی دعا کافی نہیں ہے، اولیاء اللہ کی صحبت میں بھی جاؤ، وہاں بیوی کی صحبت میں جاؤ، یہاں اولیاء اللہ کی صحبت میں جاؤ، وہاں جسمانی صحبت ہے، یہاں روحانی صحبت ہے۔ آپ سب کی روح جو ہے، ہماری روح ملی ہوئی ہے، روح تو ایک نور ہے، لائٹ تو دور دور ہوتی ہے مگر روشنی فضا میں ملی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جسم دور دور بیٹھے ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ روح بھی دور دور ہے، روحوں میں معانقہ ہو رہا ہے، مصافحہ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کا نور فضا میں ممزوج ہو رہا ہے۔ جسم کے اعتبار سے وہ لائٹ وہاں ہے، ایک لائٹ ادھر ہے، لیکن فضا میں روشنی، کوئی کہہ سکتا ہے کہ اتنی روشنی اس لائٹ کی، اتنی روشنی اس لائٹ کی؟ ایسی جب آپ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو جسم تو الگ رہے گا شیخ سے، پیر سے، مرشد سے، مگر اس کے قلب کا نور آپ کے روح کے اندر داخل ہو جائے گا، مل جائے گا۔ اس لیے علامہ آلوسی اور سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کعبے شریف میں داخل ہوتے ہی ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کعبے کا نور، اللہ کی جو تجلی ہو رہی ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبیوں کا طواف، ان کا لبیک اللہم لبیک، وہ فنا نہیں ہے، وہ موجود ہے وہاں، اور جتنے اولیاء اللہ بیٹھے ہوتے ہیں سب کا نور پورے کعبے میں موجود رہتا ہے۔ تو قدم داخل کیا اور کعبہ دیکھا، ایمان بڑھ جاتا ہے۔